السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 9ویں جماعت کا دوسرا چیپٹر اس کے چند سوالات کریں گے مشق نمبر 2.1 کے۔ اس سے پہلے ہم 6 سوالات کر چکے ہیں، اب 7 سے 12 تک سوال ہیں اور 6 سوال یہ ہیں اور 2 سوال جائزہ مشق میں ہیں، سوال نمبر 5 اور 6۔ تو ان میں سے سب سے آسان سوال ہیں 9 اور 12، تو پہلے ان کو کریں گے۔ سوال نمبر 9 اور 12۔ 9 ہے جی، ایک شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور 15 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی ہو تو اس کے بیوہ کے حصے کی مالیت معلوم کیجیے۔ جائیداد کی کل مالیت ہے سوال نمبر 9 میں۔ پندرہ لاکھ روپے بیوہ کے حصے کی شرح، بیوہ کے حصے کی شرح۔ اچھا، جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پیچھے صرف بیوہ چھوڑ کے جائے، بچے نہ ہوں، تو اس بیوہ کا حصہ ہوتا ہے چوتھا حصہ 1/4۔ اگر بیوہ کے بچے ہوں تو پھر 1/8 ہوتا ہے، یعنی 8واں حصہ۔ اب ہے 1/4، یہ یعنی 15 لاکھ کا چوتھا حصہ، یہ ہے شرح۔ تو اب ہم لکھیں گے بیوہ کے حصے کی رقم، بیوہ کے حصے کی رقم برابر ہے 1/4 ضرب 15 لاکھ۔ اب 15 لاکھ کو 4 پر تقسیم کریں گے، 4 3 12، باقی بچا 3، 4 7 28، 2 4 5 20، باقی آخر میں 3 0 ہیں، 3 0، 3,75,000 روپے۔ اسی طرح سوال نمبر 12 ہے، سیم ایسا ہی ہے۔ نجیب نے 4 لاکھ روپے اپنے ورثہ میں چھوڑے۔ اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑی جبکہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ نجیب کی بیوہ کا حصہ معلوم کیجیے۔ کل جائیداد کی مالیت ہے 4 لاکھ روپے، تو اس کا چوتھا حصہ کیا ہوگا؟ 1 لاکھ۔ یہ بھی زبانی سوال ہے، تو یہاں پر ہے جائیداد کی کل مالیت۔ یہ سوال نمبر 9 اور 12 دونوں ایک جیسے تھے۔ بیوہ کے حصے کی شرح، ایک بٹا 4۔ بیوہ کے حصے کی رقم، ایک بٹا 4 ضرب 4 لاکھ، جواب آئے گا 1 لاکھ روپے۔ یہ بیوہ کے حصے کی رقم ہے۔ تو یہ سوال نمبر 9 اور 12 کی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر بیوہ 4 بیٹیاں، بیوہ 2 بیٹے۔ سوال نمبر 10 اور ریویو ایکسرسائز کا سوال نمبر 5۔ ابھی ہم سوال نمبر 10 کریں گے اسی مشق کا، پھر ریویو کا 5۔ یہ دونوں بھی سیم ہیں، ان دونوں کو بھی کرتے ہیں ابھی۔ تو اسی میں ہم سمجھ لیں گے کہ جب بچے ہوں تو بیوہ کے حصے کی رقم مائنس کریں گے کل جائیداد میں سے، بقایا رقم میں سے بچوں کو حصہ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 10 ہے، اگر ایک شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہوں اور اس کی وراثت مالیتی 20 لاکھ روپے میں سے ہر ایک کے حصہ کی مالیت معلوم کیجیے۔ کل جائیداد کی مالیت ہے، جائیداد کی مالیت 20 لاکھ۔ بیوہ کے حصے کی شرح، اب بچے بھی موجود ہیں، بچوں کی موجودگی میں بیوہ کے حصے کی شرح وہ ہے 1/8۔ یہ لازمی لکھنا ہے۔ اب ہم لکھیں گے بیوہ کے حصے کی رقم، بیوہ کے حصے کی
रकम 1/8 ज़रब 20 लाख। 20 लाख को 1/8 पे तकसीम करें, जवाब आएगा 2,50,000 रुपये। 8 दूनी 16, 8 दो 16, बाकी बचे 4, 8 5 40, बाकी 1 2 3 4 4 0 साथ लगाएंगे। अब हमने बकाया रकम मालूम करनी है। बकाया वो फिर दो बेटों में बराबर बराबर तकसीम होगी। कुल रकम है 20 लाख, तो 20 में से माइनस करेंगे 2,50,000, बकाया रकम आएगी 17,50,000 रुपये। अब बेटे सिर्फ दो हैं, यानी ये रकम दो पे तकसीम होगी तो एक बेटे का, यानी हम लिखेंगे हर एक बेटे का हिस्सा। दो बेटे हैं तो 17,50,000 को तकसीम करेंगे दो पर। दूसरा तरीका यह है कि 1/2 से ज़रब दे देंगे, उसका भी यही मतलब है। जब 17,50,000 को दो पे तकसीम करें, तकसीम को ज़रब में तब्दील 1/2। अब इस रकम को, यह 17,50,000 का आधा होगा 25,000, 17 लाख का आधा होगा 8,50,000, तो ये बन जाएगा 8,75,000। दो पे आप लॉन्ग डिवीजन नहीं शॉर्ट डिवीजन से करना है। 8,75,000 रुपये। एक बेटे का हिस्सा भी ये है, दूसरे का भी यही है। तो सेम ऐसा ही सवाल है। सवाल नंबर 5, एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। उसकी एक बेवा और दो बेटों में से हर एक का जायदाद में हिस्सा। कुल जायदाद है 45 लाख। तो इसको भी हम सेम यही चीज़ लिखी जाएगी। ये सवाल नंबर 5 है रिव्यू एक्सरसाइज का। जायदाद की कुल मालियत है 45 लाख रुपए। पैंतालीस, ये 1000 के 2 ज़ीरो और पहले 3 ज़ीरो, इकाई 2.5 सैकड़ा के। तो बेवा की मौजूदगी में 1/8, तो बेवा के हिस्से की रकम 45 लाख ज़रब 1/8 का मतलब है 45 लाख को 8 पे तकसीम करना है। तो इसको 8 पे तकसीम करेंगे, 8 5 40, बाकी बचा 5 50, 8 6 48, बाकी बचा 2, 8 2 16, बाकी बचा 4, 8 5 40, आखिर में 2 ज़ीरो आ रहे हैं। 5,62,500, 5,62,500 आ रहा है बेवा का हिस्सा। बकाया रकम 45 में से 5,62,500 रुपये माइनस करेंगे तो बकाया रकम आएगी। अब इसको माइनस करते हैं। यह है 45, 45 में से 5 लाख पहले निकाल दे, बाकी 40, यानी 40 में से 62,539। अब 1 लाख में से 62,500 निकाल दें। ज़ुबानी कर रहे हैं, आपने लिख के करना है नीचे रफ वर्क में। अच्छा, ये है 39 लाख। अच्छा, 1 में से 62 निकालेंगे तो बकाया होगा 38, 500 और निकालेंगे 37,500। 39,37,500। जी, अब है दो बेटे हैं और कोई नहीं है साथ, तो हर एक बेटे का हिस्सा मालूम करेंगे। यानी 39,37,500 को दो पे तकसीम, पूरा तकसीम होगा क्योंकि आखिर में ज़ीरो है, इवन नंबर है। 39 का आधा होगा, इसका आधा 500 का आधा होगा 250। अच्छा जी, 37 का आधा होगा 18 36 और 36,500, 18,500। तो 500 यहाँ आएगा, यानी 500 इसमें जमा हो गया, ये बन जाएगा 750। अब हमारे पास 18,000 मौजूद है। इस 39 का आधा करेंगे, ये होगा 19,50,000। 50 में 18 जमा करेंगे, 19,50,000
68,750 روپے ہر ایک بچے کے حصے میں آئیں گے۔ 19,68,750 روپے، یہ ہمارا پانچواں سوال۔ اب ایک اور سوال ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے، اس میں سوال نمبر ہے 7واں ہے 2 بیٹے 1 بیٹی، 8واں ہے 1 بیوی 1 بیوہ اور 4 بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو یہ ابھی یہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8 یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، تو یہ پانچواں سوال آج ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے 4 سوال کیے ہیں۔ سوال نمبر 8، جائیداد کی کل مالیت بیوہ کے حصے کی شرح اولاد کی موجودگی میں، بیوہ کے حصے کی شرح اولاد کی موجودگی میں 1/8۔ تو جائیداد کی کل مالیت ہے 4 لاکھ روپے۔ اب ہے بیوہ کے حصے کی رقم، وہ ہوگی 1/8 ضرب 4 لاکھ۔ 4 لاکھ کو 8 پہ تقسیم کریں گے، یہ پورا تقسیم ہوگا، آخر میں 3 زیرو ہیں، جواب آئے گا 50,000۔ بیوہ کو ملے گا 50,000 8واں حصہ۔ چوتھا حصہ بھی ایک سوال کیا تھا ہم نے، اس میں 1 لاکھ ملا تھا، اب 8واں حصہ ہے تو 50,000۔ بقایا رقم نکالیں گے، 4 لاکھ منفی 50,000، جواب آئے گا 3,50,000۔ یہ بقایا رقم ہے۔ بیٹیاں 4 ہیں، ہر ایک بیٹی کا حصہ، یعنی اس رقم کو 4 پہ تقسیم کریں گے، ہر ایک، یہ بھی ابھی جو ہم نے وہ تھا 2 بیٹے تھے، اب 4 بیٹی، ہر ایک بیٹی کا حصہ، کل بیٹیاں 4 ہیں تو اس کو 3,50,000 تقسیم 4۔ اب اس کو 4 پہ تقسیم کریں، یہ 35 ہے، 4 8 32 باقی 3، 4 7 28 باقی بچے 2، 4 5 20 باقی آخر میں 2 زیرو، 87,500 روپے 87,500 ہر ایک بیٹی کا حصہ ہے۔ تو ہمارے آج کے یہ سوال ایکسرسائز 2.1 کے 5 سوالات کیے ہیں، ان سوالات کی پریکٹس کریں، یہ بھی بہت آسان سوال تھے۔ اس یونٹ میں سے ایک شارٹ اور ایک لانگ اکثر پیپرز میں آتا ہے، بورڈ کے پیپر میں تو لانگ ہوتا ہے، بڑا سوال ہوگا تو 8 نمبر کا ہے، جیسے ابھی ہمارے 3 یا 4 سوال باقی ہیں جو لانگ ہیں، ان میں اب تک جتنے کیے ہیں تقریباً شارٹ تھے، تو شارٹ آئے گا 2 نمبر کا، لانگ آئے گا 4 یا 8 نمبر کا۔ تو ان سوالات کی پریکٹس کریں، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔